With the name of Allah, the most merciful and most gracious. سب سے پہلے ہم یونٹ A1 سے شروع کریں گے. یہ کلاس 9 کا بک ہے، ٹیکسٹ بک کلاس 9 کا KP بورڈ کا، اور اس سے کا پہلا جو سبق ہے وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، دا ماڈل آف ٹالرنس. تو ٹائٹل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، لیکن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں اس کے بہت زیادہ خوبیاں ہیں، لیکن یہاں پہ جس خوبی کی ذکر ہو رہی ہے، جس صفت کی ذکر ہو رہی ہے، وہ ٹالرنس کے بارے میں ہو رہے ہے. تو ٹالرنس کا مطلب ہے تحمل، صبر، برداشت، اور ماڈل کا مطلب ہے نمونہ. تو سارے ٹائٹل کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ برداشت کا ایک نمونہ تھا. اس سبق کے جو SLOs ہے، اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ٹاپک، ٹائٹل، اس کے ہیڈنگز، کی ورڈز، تھیمز، کی آئیڈیا، سینٹرل تھاٹ، یہ چیزیں سمجھیں گے. اور اس کے بعد ہمیں جو ہم یہ ریڈنگ کریں گے، اور آخر میں کمپریہنشن کے بعد جو ہمیں شارٹ کویسچنز دیے جائیں گے تو ہم اس کے قابل ہوں گے کہ ان شارٹ کویسچنز کا آنسر دیں. اس کے علاوہ ہم سمرائی اسکل جو ہے نا وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ ہو جائے. الفاظ جو ہے نا اس کا ڈیفینیشن، اس کا پارٹس آف اسپیچ سمجھے، اس کا ڈکشنری میننگ سمجھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن ہم سمجھیں گے. اور آخر میں جو اس سبق کے ایکسرسائز میں ہم ناؤن کے بارے میں جان سکیں گے کہ ناؤن کے مخصوص جو ٹائپس ہے، کلیکٹیو ناؤن کیا ہے، کاؤنٹیبل کیا ہے، ان کاؤنٹیبل کیا ہے، میٹیریل ناؤن کیا ہے، ایبسٹریکٹ کیا ہے. تو یہ سب اس سبق کے SLOs ہے، اور آگے جا کے ہم کوشش کریں گے کہ ان SLOs کو اچیو کریں، کیونکہ ہر سبق کے SLOs جب ہم اچیو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سبق کو سمجھا اور صحیح طریقے سے پڑھا ہے. لیکن اگر ہم SLOs حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ مسئلہ ہے. سب سے پہلے پری ریڈنگ کے جانب آتے ہیں. پہلا سنٹنس جو ہے نا وہ اس میں ہے لک ایٹ دا مائنڈ میپ بلو ٹو پریڈکٹ دا کنٹینٹ آف دا لیسن. سب سے پہلے یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے مائنڈ میپ. تو مائنڈ میپ کا مطلب ہے رائٹنگ ڈاؤن سینٹرل تھیم آف اے لیسن، یا اس کا آسان الفاظ میں میپ نالج مطلب ہے کہ جو آپ کو نالج دیتا ہے کسی پیراگراف کے بارے میں، کسی پیسج کے بارے میں، لیکن میپ کے فارم میں آپ کو سمرائز کرتا ہے، تو اس کو ہم مائنڈ میپ کہتے ہیں. اور بیلو کا مطلب ہے نیچے. ٹو پریڈکشن سے نکلا ہے، پریڈکشن کا مطلب ہے اندازہ لگانا. تو پریڈکٹ کا مطلب ہے جب ہم چیز کا اندازہ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل بارش کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ جب بادل آتے ہیں تو ہمارا آٹومیٹیکلی یہ اندازہ بنتا ہے کہ انشاءاللہ بارش ہو جائے گا. کنٹینٹ، اجزاء، یہ چیز جن چیزوں پر یہ سبق مشتمل ہے. اور لیسن کا مطلب ہے سبق. تو اس پورے سینٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مائنڈ میپ کو دے کے اور اندازہ لگائے کہ اس سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو نیچے ہم جب آتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مین ٹاپک ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت. جسٹس کا مطلب ہے انصاف. ہیومینٹی کا مطلب ہے انسانیت. پیشنس کا مطلب ہے صبر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں. اور صادق اینڈ امین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھا اور امین بھی تھا. اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے قرآن شریف کے آیات کا، اور یہ آیات سورۃ بقرہ سے لیا گیا ہے. 2 سپارے سے اور 153 آیا ہے. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او یو ہو ہیو بلیوڈ. بلیو کا مطلب یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا. اے لوگو، اے ایمان والو. سیکھ کا مطلب ہے تلاش کرو، ڈھونڈو. ہیلپ مدد. تھرو
پیشنس کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اینڈ پریئر اور دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے. انڈیڈ در حقیقت اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پورے سنٹینس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، آپ لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو اللہ سے، اور بے شک اللہ جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب نیچے آتے کہ ٹالرنس کیا ہوتا ہے اور ٹالرنس کا مطلب کیا ہے. بائی ٹالرنس وی مین، ٹالرنس سے ہمارا مراد یہ ہے فیئر، فیئر مینس سچا، اینڈ آبجیکٹیو، آبجیکٹیو کا مطلب ہے بامقصد، ایٹیچیوڈ رویہ ٹوارڈز دوز، ان لوگوں کے لیے ہمارا سچا اور بامقصد رویہ، ہوز لائف سٹائل، جن کا طرز زندگی، لائف سٹائل کا معنی ہے طرز زندگی، ڈیفر فرام آور، جن لوگوں کا طرز زندگی ہم سے ڈیفرز مختلف ہے، ان لوگوں کے لیے ہمارا سچا اور بامقصد رویہ ہے، مطلب ان کے ساتھ ہمارا سلوک کا کیسے ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹالرنس کہتے ہیں. ٹالرنس از دا ورچو، ٹالرنس ہمارے پاس ایک نیکی ہے، ایک عمل ہے. ورچو کا مطلب نیکی، عمل، وچ انیبل، جو کہ ہمیں اس کا قابل بناتے. انیبل کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کا قابل بناتے. کس چیز کا قابل بناتے ہیں؟ a person، ایک شخص کو، to forbear کا مطلب ہے کہ وہ برداشت کرے، وہ برداشت کرے. کیا برداشت کرے؟ ایٹیچیوڈ رویہ، لوگوں کا رویہ. نیگیٹو ریمارکس، منفی رائے. ریمارکس کا مطلب ہے رائے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کو ہم کہتے ہیں ریمارکس. کسی کام کے بارے میں ہمارے کیا رائے ہے، اس کو ہم ریمارکس کہتے ہیں. اینڈ ایکشن، اور کاموں کو، وتھ پیشنس، صبر سے، اینڈ کامنس، اور سنجیدگی سے، خاموشی سے. مطلب ہے جب ہم لوگوں کا کوئی ہمارے ساتھ نیگیٹیو رویہ رکھے، کوئی ہمارے ساتھ منفی کام کرے، ہمارے ساتھ منفی رویہ رکھے، تو اس کو ہم جب برداشت کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹالرنس کہتے ہیں. ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کو کچھ نہیں کہتا تو آپ ٹھیک ہوں، نہیں. کوئی اور کی جانب سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور آپ اسے برداشت کرتے ہیں، اس کا رد عمل نہیں دیتے، تو اس کو ہم برداشت کہتے ہیں، اس کو ٹالرنس کہتے ہیں. تو ٹالرنس وہ نیکی ہے جو کہ ایک شخص کو اس کا قابل بناتے ہیں کہ وہ برداشت کرے منفی رویوں کو، منفی رائے کو، اور منفی کاموں کو، صبر کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ. اور اس کا زندہ مثال کیا ہے؟ دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، از اے سپرب ایگزامپل آف ٹالرنس. اب مثال کیا ہے؟ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ایگزامپل، مثال، سپرب، اعلیٰ، ٹالرنس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لائف کا مطلب ہے زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے. کس چیز کا؟ صبر کا، تحمل کا، برداشت. It is his tolerance، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت تھا، that let him forgive، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ وہ معاف کرے his worst enemies. bad، worst، یہ تھرڈ فارم آف ورب ہے. worst، بدترین، enemies، دشمنوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا. اور کیوں معاف کیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت بہت زیادہ تھا، تحمل بہت زیادہ تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کیا. ٹرولی، در حقیقت، ہی از این ایپیٹمی. ایپیٹمی کا مطلب ہے بہت اعلیٰ مثال، ایک عمدہ مثال آف ٹالرنس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال تھا، کس چیز کا مثال تھا؟ ٹالرنس کا مثال تھا. فارگیونیس، معافی کا مثال تھا. پیشنس، صبر کا مثال تھا. اور کمپیشن، اور الفت، محبت کا مثال تھا. یہ تمام صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ اس میں محبت بھی تھا، پیشنس بھی تھا، فارگیونیس بھی تھا، اور ٹالرنس بھی تھا. دا ہولی قرآن مجید ڈسکرائب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے. ڈسکرائب کا مطلب ہے کہ چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا ڈسکرپشن کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں تفصیلی بیان کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے ایز رحمت للعالمین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمت، مرسی،
رحم، مرسی کا مطلب کیا ہے؟ رحم. آن ٹو دا ہول مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے. مین کائنڈ انسانیت، اینڈ یونیورس اور کائنات کے لیے. سب کچھ جو اللہ نے کریٹ کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یونیورس. تو تمام یونیورس اور تمام انسانیت کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، یا جانوروں کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت تمام چیزوں کے لیے تھا. تو ہولی قرآن ڈسکرائب ہم، قرآن نے اسے بیان کیا ہے ایز رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی طرف. اب سیکنڈ پیراگراف کی جانب آتے ہیں. وائل پریچنگ اسلام ان مکہ، جب پریچنگ تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، بیان کرنا، اسلام ان مکہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، کہاں پہ؟ مکہ میں. دا قریش اسٹرسائز ہم، اسٹرسائز کا مطلب ہے جلا وطن کرنا، ملک بدر کرنا، ملک گاؤں سے نکالنا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہا تھا، بے دخل کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے اپنے گھر سے خارج کیا. اینڈ ہیز فیملی بنو ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو. اور یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم شب ابی طالب کہتے ہیں. اور یہ شب ابی طالب ایک پہاڑی تھی، ایک گھاٹی تھی مکہ سے کے قریب، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ شفٹ کیا، وہاں پہ بھیجا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مکہ کے لوگوں نے سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کیا. سماجی بائیکاٹ بھی تھا اور اکنامک بائیکاٹ بھی تھا. یہ دونوں بائیکاٹ کیے اس سے خرید و فروخت، اسے لین دین رکھنا نہیں تھا، یہ سب کچھ. اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت زندگی گزار دیتے ہیں. تو دے لیو ان اویلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ رہ رہے تھے لیوڈ رہنا، ان اویلی ایک وادی میں. ویلی کا مطلب کیا ہے؟ وادی. کال شب ابی طالب، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شب ابی طالب، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اور یہ واقعہ یہ 4 نبوی سے 10 نبوی تک تھا، 4 نبوی سال سے. دیر واز اسکیرسٹی، وہاں پہ قلت. اسکیرسٹی کا مطلب ہے اسکیرسٹی، قلت، کمی آف فوڈ، خوراک، اینڈ واٹر، اور پانی کی. وہاں پہ کس چیز کی کمی تھی؟ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل اور اکنامک. تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ پانی کی بھی شدید قلت تھی اور فوڈ کے بھی، خوراک کا بھی. دی بلیورز، ایمان مسلمانوں کے ساتھ، ہیڈ نو مینز، کوئی ذریعہ نہیں تھا. مینز ذریعہ اب انکم، آمدن کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اینڈ دے ور لیڈنگ، اور وہ بسر کر رہے تھے، گزار رہے تھے، اے ویری ٹف لائف، بہت سخت زندگی، فار اے پیریڈ آف 3 ایئرس، کتنے سالوں تک؟ 3 سالوں تک. 3 سالوں، 7 نبوی سے 10 نبوی سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کے لوگ بہت سخت زندگی گزارتے تھے. ڈیورنگ دس سچویشن، لیکن اس حالت میں بھی، سچویشن کا مطلب حالت، ڈیورنگ اسی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریمین، رہ گیا. ریمین کا مطلب ہے، ریمین کا معنی ہے باقی رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا خاموش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ و پکار نہیں کی، وہاں پہ مسئلہ نہیں کریٹ کیا. انٹالرنٹ، اور صابر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اللہ کی جانب سے مجھ پر ایک آزمائش ہے. اینڈ نیور، اور کبھی بھی نہیں. نیور کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں. تھاٹ، سوچا. تھاٹ کا جب ہم کہتے ہیں تھاٹ، تو یہ THOUGHT، تھاٹ، اس کو ہم کہتی تھنک کا سیکنڈ فارم ہے. تھنک، تھاٹ. ایک وہ دوسرا تھاٹ ہوتا ہے TAUGHT، یہ ٹیچ کا سیکنڈ فارم ہے. تو دونوں کا مطلب الگ ہے. تھنک، سوچ، تھاٹ سوچا گیا، تھاٹ. اور ٹیچ پڑھنا، سکھانا، تھاٹ سکھایا گیا. تو دونوں کا مطلب بدل ہے. تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا خاموش، انٹالرنٹ اور صابر. ان نیور تھاٹ، اور کبھی بھی سوچا نہیں، about taking any sort of revenge. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم، ٹیک کا مطلب ہے لینا، حاصل کرنا، any sort کسی قسم کی، آف ریونج بدلہ.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی قسم کے انتقام بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا. ایون یہاں تک آفٹر ہی ہیڈ کانکر مکہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا مکہ، کنکر کا مطلب ہے فتح کرنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، حضرت یا مکہ فتح ہوا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاٹ، تو جو میں بتا رہا تھا یہ دوسرا تاٹ ہے، تاٹ سکھایا گیا. ہز فالورز اپنے صحابہ کو، اپنے پیروکاروں کو ٹو ریمین ٹالرنٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتح مکہ کے بعد کہا کہ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ کرنا ہے، آپ نے صابر رہنا ہے، برداشت کرنا ہے. آفٹر دا کنکسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد دا مسلم آرمی، مسلمان فوج داخل ہوا مکہ کو حملی عاجزی کے ساتھ. حملی کا مطلب ہے انکساری، عاجزی، خاکساری کے ساتھ، اینڈ پیسفلی اور امن کے ساتھ. انتہائی پرامن طریقے سے مسلمان فوج مکہ کو داخل ہوا. نو ہاؤس واز ربڈ، کوئی گھر سے چوری نہیں ہوئی، کسی گھر کو لوٹا نہیں گیا. رب کا مطلب ہے لوٹنا، چوری کرنا. نو مین اور وومن واز انسلٹڈ، کسی شخص، مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں ہوئی. انسلٹ کا مطلب ہے بے عزتی، کسی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں ہوئی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ کا مطلب ہے دینا. جنرل امنسٹی، عام معافی. امنسٹی کیا ہے؟ عام معافی. امنسٹی کا مطلب ہے عام معافی. ٹو دا انٹائر پاپولیشن آف مکہ، انٹائر پورا پاپولیشن، آبادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام آبادی کو کیا دیا؟ عام معافی کا اعلان کیا، سب کو عام معافی دی. تو یہ بہت بڑا مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ مختلف مواقع پر زیادتی کی ہو، کو اذیتیں پہنچائی ہو، اور جب آپ کے پاس یہ طاقت آ جائے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لے سکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا سب کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف کیا. تو یہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کی رویہ رکھنا ہے. آفٹر کنکسٹ آف مکہ، اب آگے جاتے ہیں کہ مکہ، فتح مکہ کے بعد کیا ہوا. آفٹر بعد کنکسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد، وین ایوری باڈی گیدر، جب سب لوگ جمع ہوئے، ایوری باڈی ہر کوئی، گیدر جمع ہوئے، ان خانہ کعبہ، کہاں پہ جمع ہوئے؟ خانہ کعبہ میں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسک دی پیپل آف قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا. آسک کا مطلب کیا ہے؟ پوچھا. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ ایکسپیکٹ کا مطلب ہے توقع رکھنا، امید رکھنا. ہم کہتے ہیں نا مائی ایکسپیکٹیشن از یو ول ون ڈے بیکم اے ڈاکٹر، یہ میرا امید ہے، توقع ہے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ مائی ہینڈس، آپ میرے سے کیا توقع رکھتے ہو؟ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، کیونکہ اب میں مکہ کا بادشاہ بننے والا ہوں، اب میں نے مکہ کو فتح کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ دے آل شاؤٹڈ ان ون وائس، تو ان سب نے چیخنا، شاؤٹ چیخنا، اونچی آواز سے پکارا، ان ون وائس ایک آواز سے. وائس کا مطلب کیا ہے؟ آواز. کائنڈنس مہربانی، ان پیٹی اور رحم، گریشیس برادر مہربان بھائی، ان گریشیس نیپو مہربان بھتیجا. کیونکہ یہ ان کے زیادہ تر لوگ کے خاندان کے لوگ تھے، چچا انکل یہ لوگ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا بھائی ہے، مہربان بھائی ہے، اور آپ ہمارا مہربان کیا ہے؟ بھتیجا ہے. they were not disappointed، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مایوس نہیں کیا. ڈس اپوائنٹڈ کا مطلب ہے مایوس کرنا. ڈس اپوائنٹ، آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ ود یور ریمارکس، ہم کہتے ہیں نا. تو ڈس اپوائنٹ کا مطلب ہے ناراض ہونا. تو یہ سب ناراض نہ ہوئے، مطلب یہ کہ سب کو معافی مل گئی تو سب خوش ہوئے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کہے the same forgiving words، وہی معافی والے الفاظ، as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers،
جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے. یہ واقعہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. زیادہ تر آپ کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے بہت زیادتی کی تھی. اس کو خشک کنویں میں ڈالا تھا، پھر قافلہ آیا تھا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور بعد میں یہ سب جو ہے نا یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ بن گیا تھا مصر کا، اور یہ سب وہاں پہ گئے تھے. تو یوسف علیہ السلام اور سب کو جب پتہ چلا کہ یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، تو وہ بھی ڈر رہے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا تھا. اور یہ الفاظ یوسف علیہ السلام نے بھی ادا کیے تھے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیے ہیں. نو فیئر دس ڈے، آج کے دن آپ لوگوں پر کوئی خوف نہ ہو. فیئر کا مطلب ہے خوف، ڈر. میں اللہ فارگیو یو، اللہ آپ لوگوں کو معاف کریں. اللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو معاف کرے گا. اینڈ ہی از دا موسٹ مرسیفل آف دوز ہو شو مرسی. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ لوگ جو رحم کرتے ہیں اللہ بھی ان پر رحم کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو رحم کرنے والا ہو. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا اور انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون فارگیون. یہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ابو سفیان اینڈ ہز وائف، ابو سفیان اور اس کی ہمشیرہ بیوی کو. وائف مینز بیوی. who were the worst enemy of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. ہی پلاٹڈ کا مطلب ہے سازش کرنا. پلاٹڈ کا مطلب ہے سازش کرنا. جو یہ ابو سفیان وہ بندہ تھا جنہوں نے سازشیں کی تھی مینی ٹائمز، بہت وقت کے لیے، بہت مرتبہ اگینسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اگینسٹ کا مطلب کیا ہے؟ خلاف. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ڈیڈ سو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا. تو یہ ہمارا پہلا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس سے امید کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جو بھی آپ کے لوگوں کے سوالات ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا یا کسی لفظ میں مسئلہ ہے تو کمنٹ میں مینشن کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.